رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کی وجہ سے نماز والا خوشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخير كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے سورہ فتح آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور آج اس کی 11 تاریخ ہے اور یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کی 18 ذوالحج کو خلیفہ ثالث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف اور مسلمانوں کے عظیم سلطنت کے عظیم خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت. تو اس حوالہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب اور ان کی شہادت کا ذکر کرنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ ان کے ساتھ راضی ہو چکا ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. اور خود قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان والو، اگر تم ان لوگوں جیسا ایمان لے کے آؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت پاؤ. اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے ایمان کے اندر بھی گڑبڑ ہے. تو بہرحال صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا کہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرو، دنیا میں وہ کام کرو کہ جو انہوں نے کیے ہیں اللہ ان کے ساتھ دنیا میں راضی ہو چکا ہے. اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیت سورہ فتح سے آیت نمبر 18 تلاوت کی کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. تحقیق، البتہ تحقیق، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، مومنین سے یعنی صحابہ کرام سے. یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. کسی کے دل میں کو صحابہ کے بارے میں شک و شبہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کو بھیتوں کو جانتی. تو اس لیے فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ ان مومنین سے راضی ہو چکا ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ساتھ ہی سنا دیا، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جان چکا ان کے دلوں کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہر دلوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے، تبھی تو فرمایا فعلم ما فی قلوبہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو جان چکا ہے۔ اور فرمایا فانزل السکینہ، پھر اللہ رب العزت نے ان پر اطمینان نازل فرمایا، ان کو تسلی عطا فرمائی، اور فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو جو ہے انعام دیا ہے فتح قریب کا، یعنی فتح مکہ کی خوشخبری سنا دی کہ ان قریب اللہ رب العزت ان کو فتح مکہ عطا فرمائی۔ تو اس آیت کے اندر جو کہ صلح حدیبیہ کی ذکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عمرہ کے لیے گئے تھے تو مشرکین نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ مکے میں جائیں، ان سے بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کیا، حضور آپ کا حکم ہے، مجھے جانے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مزاج ذرا سخت ہے، اگر میری کوئی چھوٹی سی بات پر بھی چک پلش ہوگی، کوئی بات ایسی ہوگی تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں کہ مکے والے بھی ان کی حیا کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں کہ مکے والے ان کا حیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ادب و احترام کرتے ہیں، آپ ان کو بھیجیں۔ تو پھر حضور نے ان کو بھیجا تھا، اور یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ نقشہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہم جہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم نہ لیں۔ تو باہر یہ ایک لمبی تفصیل ہے، تو میں نے اس آیت کے پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر اور بڑے ہی شریف اور بڑے ہی نرم مزاج آدمی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے کسی کتے کو بھی روڑا نہیں مارا، اتنا نرم مزاج آدمی۔ اور ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، اور ان کے علم کو پوری دنیا مانتی ہے۔ بہت علم سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، بہت ہی نیک صالح آدمی ہیں، نرم طبیعت ہے، سادگی ان کے اندر ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تراشے۔ انہوں نے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں ما کتب علی خاتم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کہ آپ بتائیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس کے اندر کیا کلمات لکھے ہوئے تھے؟ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انگوٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگوٹھی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر نقش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تقریر لکھواتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ مہر اس پر ثابت فرما دیتے، مہر لگا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے اندر جو کلمات تھے وہ کیا تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا عمر تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور اس طرح علماء نے لکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی اس کے اندر انہوں نے سچے دل سے ایک دعا لکھوائی تھی۔ اب یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مرد حضرات کے لیے سونا پہننا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے،
ہمارے ہاں جو بیاہ شادی کے موقع پر دامادوں کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یاد رکھیے اس سے آپ کوئی اور ان کو ہدیہ دے دیں، کو تحفہ دے دیں، لیکن سونے کی انگوٹھی نہ دیں، چاندی کی انگوٹھی دے دیں۔ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، سونے کی انگوٹھی حرام ہے، سونا صرف عورت کے لیے پہننا جائز ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کے اندر جو دعا لکھی ہوئی تھی وہ میں آپ کو اصل میں سنانا چاہتا ہوں، اور اسی کی ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی انگوٹھی کے اندر یہ کلمات تھے، ایک دعا تھی کہ اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا۔ کیا معنی؟ اے اللہ میں جو دنیا کے اندر سعادت کی زندگی عطا فرما، خوش بختی کی زندگی عطا فرما، نیک بختی کی زندگی عطا فرما، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے موت شہادت کی عطا فرما۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعین ہی قبول فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس آدمی کا خاندان اعلیٰ ہو، فیملی اعلیٰ ہو، حسب نفس ان کا اعلیٰ ہو، لوگ کہتے ہیں یار یہ آدمی بڑا اعلیٰ خاندان کا، یہ بڑا حسب نسب کا مالک ہے، اس کا خاندان بڑا اونچا ہے، یہ بڑی اونچی فیملی کا بندہ ہے، تو لوگ اس کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں، سعادت مند سمجھتے ہیں، خوش بخت سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعینی قبول فرمائی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی نسبت سے 5ویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا ایک ہے، اور ماں کی نسبت سے آپ کی نانی اماں جن کا نام سیدہ ام حکیم بیضہ سلام اللہ علیہ ہے، یہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوار جناب حضرت عبداللہ، یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی جڑوا ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ دعا کہ اللہم احیینی سعیدا، اللہ مجھے دنیا کی زندگی سعادت والی عطا فرمانا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کا تعلق اعلیٰ خاندان کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس لیے جو فرمایا کہ احیینی سعیدا، اللہ مجھے دنیا کے اندر نیک بختی، خوش بختی کی زندگی عطا فرمانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اب دنیا کے اندر اس آدمی کو بھی ہم بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں، خوش بخت سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کو کوئی اعلیٰ خاندان کو اعلیٰ آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شیخ الحدیث اپنے شاگرد کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش بخت ہے، بڑا سعادت مند ہے کہ استاد اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے شاگرد کو دے رہا ہے۔ تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھا نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے۔ بعین دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ، پہلا جہاد جو کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، یہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور 18 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور 19 رمضان کو مسلمانوں نے سفر کیا، اور 20 رمضان کی صبح کے وقت مسلمان فاتح انداز کے اندر مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیوی ہیں، وہ بیمار تھی، تو حضور نے فرمایا عثمان آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں بلکہ میری بیٹی کی تیمارداری کریں۔ تو اس وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ آپ کا حکم تھا کہ آپ میری بیٹی کی تیمارداری کریں، بیٹی میری ہے، بیوی آپ کی،
ظاہر بات ہے کہ میری اور آپ کی بیوی بیمار ہو تو ہم بھی اس کا خیال کریں گے نا. تو حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو یہ حکم دیا تھا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان مبارک کو مدینے کے قریب پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ مسلمانوں کو مدینے میں با کر آ کر یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدر کے اندر فتح عطا فرمائی ہے، اور مسلمان مدینے کے قریب اونچی آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. جب اس بات کا پتہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو، جو کہ بچے تھے، ان کو پتہ چلتا ہے، وہ دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں. ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھا اور ان کو قبر کے اندر اتار دیا. اور یہ بچے تھے حضرت اسامہ بن زید، یہ بھاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر جب اچانک اسامہ بن زید پہ پڑی تو حضور نے فرمایا، سب سے پہلے جو بات آپ نے پوچھی، فرمایا اسامہ یہ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ اب یہ بچے تھے، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. حضور آپ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے مسجد نبوی میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع قبرستان کے اندر تشریف لے گئے. تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے عرض کیا، حضور اگر آپ حکم دیں تو میں قبر کو کھول دوں تاکہ آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھیں. حضور نے فرمایا نہیں، اب میں اپنی بیٹی کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اب میری اور میری بیٹی کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی. اور یہاں پر ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی پہلی ماں، نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی، جس نے حضور علیہ السلام پر اپنے جان مال سب کچھ قربان کیا، بہت خدمت کی حضور علیہ السلام کی. تو حضرت رقیہ کی وہ والدہ ہیں. تو جب ان کا انتقال ہوا وہ حبشے کے اندر تھی، تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ بیٹی نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ نہ دیکھا، نہ ماں نے بیٹی کا چہرہ دیکھا. اور یہاں پر پھر عجیب اتفاق یہ ہوا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، نہ باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا چہرہ دیکھا ہے، نہ بیٹی نے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا. تو اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اکثر پریشان رہتے تھے. حضور نے ایک بار پوچھا، عثمان پریشان کیوں؟ کہا حضور آپ کے ساتھ جو نسبت تھی، ایک رشتہ تھا جو آپ نے مجھے اعزاز دیا تھا، انعام دیا تھا، اب اس رشتے سے میں معروم ہو گیا ہوں کہ رشتہ داری ختم ہو گئی. لوگ مجھے بڑی نظر سے دیکھتے تھے، بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے. میری آپ کے ساتھ رشتہ داری تھی. ظاہر بات ہے کہ جب بیٹی ہی چلی گئی ہے تو اب میری رشتہ داری آپ سے ختم ہو گئی. تو ہم سب بیٹی والے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اگر داماد اچھا ہو، بیٹی کا خیال کرنے والا ہو، اپنے سسرال کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو، اچھا اخلاق کا مالک ہو، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ان کے ساتھ ان کو پریشانی میں ڈالنے والا نہ ہو، ان کو تنگ کرنے والا نہ ہو، اگر خدا نہ خاصہ بیٹی بہت ہو جاتی ہے تو ہم ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ داماد اچھا ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، تو فوراً اگر دوسری بیٹی موجود ہو تو بندہ کہتا ہے یار ہم نے بھائی بھی اس کو دینا ہے تو اسی کو دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا اچھا وقت گزرا ہے. لیکن اگر وہی داماد بیٹی کے ساتھ اس کا برا سلوک ہو، سسرال والوں کے ساتھ اس نے ان کی ناک پہ دم کر دیا ہو، تو کوئی آدمی بھی دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی یہی کہتا کہ اللہ کا شکر ہماری بیٹی کی جان چھوٹ گئی. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس حالت اور پریشانی کے اندر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، حدیث پاک میں آتا ہے
یہ فرمایا عثمان رقیہ کا نکاح آپ کے ساتھ میں نے کیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی عطا فرمائی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. اور آپ نے فرمایا جب کہ دیکھو عثمان رقیہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا لیکن ام کلثوم کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھے بری پہ کر دیا. پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا عثمان ایک روایت کے مطابق اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی تو میں آپ کو نکاح کے اندر دیتا چلے گا. دوسری روایت کے مطابق 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے فوت ہوتی چلی جاتی میں آپ کو نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا. اور ایک روایت کے مطابق 200 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کے بعد میں دیتا چلا جاتا. اس لیے کہ آپ سے اچھا داماد کوئی نہیں مجھ سے اچھا سسر کوئی نہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دعا اللہم احینی سعیدا اللہ مجھے دنیا کی زندگی سعادت والی عطا فرمانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اور اسی طرح لوگ اس کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں بڑا خوش بخت سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہو مالدار زیادہ ہو. یاد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے نہیں بلکہ دھرتی عرب کے بہت بڑے سرمایہ دار تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نظام کو ان کے کاروبار کے نظام کو سنبھالنے کے لیے بیک وقت 300 آدمی ہوتے تھے. آج ایک فیکٹری کے اندر ایک منشی ہے 2 منشی ہیں لیکن کسی فیکٹری کے اندر اتنے 300 بندہ ملازم نہیں ہوگا جو ان کو سنبھالنے والا ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سرمایہ کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نظام کو چلانے کے لیے بیک وقت 300 آدمی ان کی غلامی کے اندر کام کر رہے ہیں. اور پھر اگر آدمی کنجوس ہو تو کہتے ہیں یار یہ آدمی پیسہ تو ہے لیکن یہ خرچ نہیں کرتا. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں اتنا خرچ کرنے والے تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار اعلان کیا تو انہوں نے بہت سارا مال پیش کیا اور درہم اور دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی میں ڈال کر ان کو اٹھنا پھٹانا شروع کیا اور آپ نے فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں تم عثمان سے راضی ہو. اللہ میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی اس سے خوش ہو جا. اللہ عثمان نے مجھے راضی کیا تو بھی اس کو راضی کر دے. تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان کو دعا دے رہے ہیں. تو یہ بھی ان کی دعا اللہ نے قبول کی کہ اللہم احینی سعیدا اللہ مجھے دنیا کی زندگی سعادت والی عطا فرمانا. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور اس طرح مسلمانوں کے لیے مشہور واقعہ ہے کہ کنواں خرید کر دیا. مسجد نبوی کی ابتدائی زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لے کر دی لیکن جب ان کو وسیع کیا تو حضرت عثمان نے زمین کو خرید کر دیا. پھر آپ کے دور حکومت کے اندر 2 مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے. اپنے ذاتی جیب کے خرچے سے انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان کہ اگر کسی نے حیات کے مرکز کو دیکھنا ہو محور کو دیکھنا ہو تو وہ میرے عثمان کو دیکھے. واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یوں آپ کی پھٹی مبارک نظر آ رہی تھی. یعنی بندے کا گھوٹا نظر نہیں آنا چاہیے اور گھوٹے سے لے کر ناف تک یہ جسم چھپانا مرد کے لیے نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹی مبارک یوں نظر آ رہی تھی. حضرت ابوبکر آیا دروازہ کھٹکھٹایا کون؟ ابوبکر. آپ نے فرمایا تشریف لے آؤ. اس کے بعد عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا کون؟ عمر. فرمایا تشریف لے آؤ. جب وہ عثمان آئے دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا عثمان آپ سے فوراً اپنے یہ پھٹی مبارک کو چھپا دیا. صحابہ بیٹھے تھے جو بات چیت تھی جو مسائل تھے وہ جب فارغ ہوئے تو اس واقعات کو ازواج مطہرات دیکھتے تھے. ان میں سے کسی نے پوچھا جب یہ حضرات چلے گئے حضور آج ہم نے بڑی عجیب بات دی تھی کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبکر آئے ہیں آپ اسی حالت میں بیٹھ رہے ہیں حضرت عثمان آئے حضرت عمر آئے اسی حالت میں بیٹھ رہے لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے فوراً اپنی پٹی کو چھپایا. حضور علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے میں کیوں نہ کروں. اس لیے آپ نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان کہ اگر
حیا کا مرکز دیکھنا ہو، محور دیکھنا تو میرے عثمان کو دے۔ ان کے بارے میں آتا کہ کبھی غسل خانے کے اندر کپڑے اتار کر بھی غسل نہیں کیا، اتنا حیا تھا ان کے اندر۔ اور فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور اسی طرح رات کو ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیتے تھے، اور اس طرح جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کہ اللہم احیینی سعیدا، اللہ میری دنیا کی زندگی سعادت والی بنانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایک مرتبہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، حضور میں مالی طور پر بڑا کمزور ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ ایسا کریں میرے لیے کوئی پیسے کا انتظام فرما دیں۔ آپ سے ارشاد فرمایا کہ اب تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا ایسا کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ، آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اب یہ صحابی جب ان کے دروازے پر پہنچے تو میاں بی بی کی آپس میں جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان فرمایا کہ آپ نے دیے کے اندر تیل زیادہ ڈال دیا ہے۔ یہ صحابی خاموش ہو گئے، یار دل میں کے اندر سوچا کہ مجھے یہاں سے کیا ملے گا، یہ تو خود ہی میاں بی بی چھوٹی سی بات پہ لڑ رہے ہیں، تو مجھے کیا ملے گا؟ لیکن کہا کہ حضور کا حکم ہے، چلو میں آپ کا حکم تو پورا کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کر کے باہر آئے، پوچھا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے کچھ دے دیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان گئے، بڑی جلدی تشریف لے آئے، ایک بڑی تھیلی پیسوں والی اٹھائی اور لا کے میرے ہاتھوں میں گھما دی۔ میں حیران ہو گیا۔ تو جب انہوں نے حیرانگی دیکھی تو پوچھا بھائی حیران کیوں ہو؟ کہ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ میاں بی بی اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے، مجھے یہ خیال پیدا کہ مجھے یہاں سے کیا ملے گا، لیکن آپ نے وہ تھیلی کو گنا نہیں ہے، بغیر گننے کے مجھے پکڑا دی ہے، تو میں اس بات پہ جانوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی جو اپنی ذات پہ خرچ کریں گے اللہ اس کا حساب لیں گے، جو اللہ کے راستے میں دے گی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں یہ دعا کے انگوٹھی کے اندر کہ اللہم احیینی سعیدا، اے اللہ میری دنیا کی زندگی سعادت والی عطا فرمانا۔ اور اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب نکاح ہونے لگا، حضور نے فرمایا علی تمہارے پاس کو حق مہر کے پیسے ہیں؟ حضور نے یہ فرمایا حق مہر کے پیسوں کا انتظام کر دیا۔ گھر آئے، زیرہ اٹھائی، باہر نکلے، بازار کے اندر سامان ملے۔ علی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی میرا نکاح ہے فاطمہ کے ساتھ، تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے حق مہر کے پیسوں کا انتظام کرو، تو یہ میں بیچوں گا، حق مہر کا انتظام کر کے پھر میں آپ کی مجلس میں جاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حالانکہ آپ کاروباری تھے، فرمایا علی بھائی کی مجھے بھیج دو، کتنے پیسوں میں بیچو گے؟ بھیج دی، قیمت دے دی، زیرہ پکڑ لی۔ جب حضرت علی تھوڑا سی فاصلے پہ گئے، پھر آواز علی بھائی بات سنیں، آپ نے زیرہ مجھے بھیج دی؟ بھیج دی۔ آپ کو پیسے مل گئے؟ مل گئے۔ تو یہ زیرہ میری طرف سے آپ کو تحفہ، یہ زیرہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی دعا کی انگوٹھی کے اندر لکھی ہوئی تھی اللہم احیینی سعیدا، اللہ مجھے دنیا کی زندگی سعادت والی عطا فرمانا۔ باقی انشاءاللہ وہ امیتنی شہیدہ، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقشے پر چلنے کی توفیق